یہاں پر مقصد اگر سمجھ نہ آئے تو پھر آنا بیکار ہے. اور رسول ہر ایک کو پکارتا بھی نہیں ہے، رسول ہر ایک کو آواز بھی نہیں دیتا. یاد رکھیے، ایک جملہ کہہ دوں، کبھی کبھی رسول کو پتا ہوتا ہے اس نے پلٹنا نہیں ہے. کبھی کبھی رسول جانتے رسول کوئی عام نہیں ہے جو دلوں کے حال کو پہچانے. ہم مکتب تشیع وہ مکتب ہے کہ جو رسول کو عالم الغیب جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ رسول کو خبر ہے قیامت تک کی، جو جانتا ہے کہ رسول جنتی بھی جانتا ہے، رسول جہنمی بھی جانتا ہے. بلکہ جملہ بدل دوں، رسول اتنا قادر ہے جو جنتی بھی بناتا ہے، جہنمی بھی بناتا ہے. بابانگے دوہل اعلان ہے ہمارا آپ سب کی طرف سے. میں بول رہی ہوں، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اگر میری آواز کے ساتھ متفق ہوگا نا، میرا ساتھ دیجئے گا، یہاں جتنے ہیں سب کا عقیدہ میں بیان کر رہی ہوں کہ ہم رسول کو جانتے ہیں، ہم اس رسول کو مانتے ہیں جو عالم الغیب ہے، جو غیب کو جاننے والا ہے. لوگ کہتے ہیں عالم الغیب فقط اللہ ہے، تو خدا کے واسطے اللہ خالق الغیب ہے، اللہ خلق کرنے والا ہے، اور خلق کر کے جن پہ ظاہر کر دیا وہ محمد و آل محمد ہے، ہر ایرا غیرہ نہیں. نا کربلا بھی اسی غیب کا اظہار ہے. یہ چھپی ہوئی کربلا ہے جس کو تراشنے کے لیے خدا نے حسین کے ہاتھوں کو چنا. یہ عبادت گاہ ہر کوئی نہیں تراش سکتا تھا. مقتل گاہ نہیں کہتی میں کربلا کو، مقتل گاہ نہیں، ہو گیا جو ہو گیا. وہاں مقتل گاہ تو وہ ہوتی ہے جہاں قتل ہو کے مردہ ہوتے ہیں، جہاں زندگیاں پٹا کرتی ہیں وہ عبادت گاہ بن جایا کرتی ہے. کربلا عبادت گاہ ہے. بلند آواز سلامت رہو بیٹا، سلامت رہو. سلامت رہو. ہم اس رسول کو مانتے ہیں جو دنیا میں آتے ہی حسین کے خبر دے دے کون آیا ہے، کون آیا ہے. کوئی عام نہیں، ہمارا رسول کوئی عام نہیں ہے، پکارتا ہے، رسول آواز دیتا ہے. میں نے کہا نا ضروری نہیں ہے کہ جو پلٹے اسے ہی کو رسول پکارے. کبھی کبھی جس نے نہیں بھی پلٹنا ہوتا نا رسول اسے بھی پکار لیتے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ یقین ہے آپ کو کہ اس نے پلٹ کر نہیں آنا، تو رسول پکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی ایسے کو پکارتے نا جو آپ کی مدد کے لیے تیل عرض کر کے مدینہ سے خیبر پہنچ جائے، کہ جس کے آنے کا پتہ ہو کہ اگر میں بلاؤں گا تو کیسے ممکن ہے وہ نہ آئے. رسول اللہ کیوں پکارتے ہیں آپ جن کے بارے میں پتہ ہے پلٹنا نہیں ہے؟ رسول نے کہا اس لیے پکار لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اصلیت کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا سورہ انفال، نظر مولا آپ زوم آئینی جملے نہیں دے رہی، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہی ہوں. اس لیے آپ کو یہ تو جو میرا مجمع ہے جانتا ہے میں نے کبھی ممبر سے ٹوئسٹ لینگویج نہیں استعمال کی کہ کہو کچھ سناؤ کچھ بتاؤ کچھ. میں یہ کہہ رہی ہوں نا، میں کلیئر بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے. ہاں فرش ازا کا یہ اجاز ہے کہ اس نے تاریخ تھوڑی سی سمجھا دی ہے. اب جس کو سمجھ میں آئے وہ سمجھے.
بات رسول کے عالم الغیب ہونے کی کر رہی ہوں. کربلا رسول کی پیشن گوئیوں کا نام ہے. نبی پاک عجیب انداز میں جسے لے کے جا رہے ہیں اس کا بھی کمال ہے. جو آئے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، پکارتا ہے تمہیں زندہ کرنے کے لیے. جو مردہ دل ہو جاتے ہیں نا، 11 مہینے جو دنیا کی رنگینیوں میں رنگ رنگ کر بھول جاتے ہیں، یاد رکھو بیٹا، یہ جو دل ہے نا، اس کو مردہ ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے. ادھر دنیا کا رنگ چڑھتا ہے، ادھر دل مردگی کے طرف چلا جاتا ہے. تو کہا جب تم مردہ ہونے لگتے ہو نا، تو کبھی کوئی رسول جیسا تمہیں پکارنے کے لیے آ جاتا ہے جسے رسول کہے. یاد رکھیں، رسول جسے کہے یہ میرا ہے، یہ مجھ جیسا ہے، میں اس جیسا ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اس کی خوشبو میری خوشبو ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے. اور یہ زبان کسی اور کی نہیں ہے، یہ میرے رسول کی زبان ہے، یہ میرے رسول کی ہے. کہ جو رسول جملے جملے میں پہچان کروا رہا ہے، رسول نے بتا دیا یاد رکھو میں پہچان کرا لوں، یہ میرا ہے. اور میرا مجمع جانتا ہے، جو بڑا ہونا، جو مرتبہ رکھتا ہو، سب کی کوشش ہوتی ہے اس سے جڑ جائے، ہے نا. سب دور سے کہتے ہیں وہ جو ڈپٹی کمشنر ہے نا، وہ میرے ماموں ہیں. اگر کسی کے لگ جائیں، چاہے ماموں نہ پہچان جائیں، مگر اگلا بتا دیتا فلاں میرے یہ ہیں، فلاں میرے یہ ہیں. تو علماء نے کہا کمال یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، کمال تو یہ ہے کہ بڑا کہے کہ یہ میرا ہے. مجھے بتائیے نا، سوائے در اہل بیت کے، سوائے اہل بیت کے گھرانے کے، کون سا در ایسا ہے کہ جسے رسول نے کہا ہو یہ میرا ہے، یہ میرے جیسا ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اب مجھے بتائیے، اب بات یہی ہے، رسول جیسا بہت سے نے خود کو کہا، ہم رسول جیسے، رسول ہمارے جیسا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، رسول ان سے کہہ دو میں تم جیسا. یہ آیتیں ہاتھوں کو جوڑ کر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، رسول قل کہہ دو ان سے کہ میں تو تم جیسا ہوں، میں تو تم جیسا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ نے کس کے سامنے کہا رسول سے کہ کہہ دو میں تم جیسا؟ اس آیت کا شان نزول پڑھیے، اپنے رسول کو پہچانیں گی تو کربلا سمجھ میں آئے گی. میری بات بیٹا یاد رکھنا، رسالت پر، توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جسے امامت کے در پہ آنا ہے نا، پہلے توحید کو سمجھنا ہے، پھر رسالت کے در پہ جھکنا ہے. جب دونوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، پھر حسین باہیں کھول کے کہتے ہیں آ جاؤ تم میرے ہو. یاد رکھیے، یہ جو چیز ہے اس کو سمجھیں. جس آیت کو آپ بیس بناتے ہیں کہ رسول ہمارے جیسا، سوال پوچھوں نا آپ سے، سامنے کون تھا کہ جس کو اللہ نے کہا کہ اے حبیب ان سے کہہ دو میں تم جیسا ہی ہوں، پریشان نہ ہو. بھائی ہر آیت کے پیچھے شان نزول بھی تو ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی تعارف بھی تو ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی موقع بھی تو ہوتا ہے، تبھی تو آیت اترتی ہے. کس سے کہا؟ میرے جملے میں گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو. ہاتھوں کو جوڑ کے اللہ نہ کرے کہ سامنے ابو جہل تو نہیں بیٹھا ہوگا نا، ابو لہب بھی نہیں بیٹھا ہوگا، کوئی عام شخص بھی نہیں بیٹھا ہوگا. عام شخص کا مراد یہ ہے کہ جن کی ولادت کے بعد ان کو غسل دیا جائے. اور کچھ ایسے ہیں جو ولادت کے بعد کپڑے میں لپیٹ کے رسول کی گود میں آ گئے. کسی تاریخ میں نے نہیں پڑھا کہ جناب سیدہ کے بچوں کو کسی نے غسل دیا ہو، غسل طہارت. پڑھ لیں کتابیں. آئے دنیا میں رسول کی گود میں، اور رسول نے بھی کمال کیا. کتابوں میں جملے ہیں کہ رسول نے امام حسین کا، امام حسن کا لب چوما، گلا چوما. پورا کربلا کا واقعہ، کیونکہ کربلا پڑھ رہی ہوں نا تو ہسٹری کربلا کی یہیں سے تو چلی ہے. کربلا کا واقعہ ایسے تو نہیں جناب ام سلمہ کو شوق کربلا تھا، رسول سے اتنا سنا تھا کہ یا رسول اللہ دعا کرے میں کربلا تک کر رہا ہوں.
تو کسی نے کہا تھا آپ نے جناب سلمہ ام سلمہ کو دعا دے دی کہ وہ کربلا تک رہے ہیں، جو کربلا کے بعد آئیں وہ کیا کرے؟ کہا پھر کربلا ان میں رہے، پھر کربلا ان کی ذات کا حصہ بنے، جو کربلا تک ہیں وہ کربلا تک رہے ہیں، جو کربلا کے بعد آئے کربلا ان میں رہے، چہرے ان کے ہوں کردار کربلائی ہو، لباس ان کے ہوں بدن عزاخانہ ہو، دل ان کا ہو پرچم عباس کا لگا ہو، کربلا ذات کے اندر گود میں آ جاتے تھے۔ روایتوں میں لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ جب رسول کی گود میں نواسے آتے تھے تو رسول مسکراتے تھے، اور مسکرانے کے بعد رسول کیا کرتے تھے؟ آغوش میں لے کر بچے کو صحابہ کو دکھاتے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے گود میں لے کر کبھی کبھی مدینے کی گلیوں کا گشت بھی کرتے تھے، اور جب گشت کرتے تھے نا تو پتہ کیا پڑھتے تھے؟ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر فإن شانئک هو الأبتر۔ کہا یا رسول اللہ یہ نواسے لے کر گلیوں میں گشت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ گشت نہیں ہے، یہ جواب ہے۔ کہا یہ جواب کس چیز کا ہے؟ کہا جنہوں نے مجھے ابتر کہا نا، آج یہ حسن کی صورت میں، آج حسین کی صورت میں اللہ نے جواب دیا ہے، اے رسول جو تجھے ابتر کہتے تھے نا، آج ان سے کہہ دے ان کی نسل ختم ہو جائے گی، تیری نسل جاری رہے گی۔ یہ ہے کربلا، بقائے رسول، نسل رسول۔ اچھا ایک اور سوال، گھبرا تو نہیں رہے نا؟ یہی خوبی ہے میرے مجمع کی، میں پوچھتی ہوں گھبرا تو نہیں رہے؟ مجھے تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اذہان کو بلند کرے، بلند کرے کہ پھر چھوٹی بات آپ کو سمجھ نہ آئے، اللہ اتنا بلند کرے کہ معرفت اہل بیت کی آپ کے دلوں میں اترتی چلی جائے۔ میں کہوں اللہ تو نے امام کو محافظ رسالت بنایا، شیعت کا عقیدہ پڑھ رہی ہوں ممبر سے اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم امامت کو ماننے والے اس لیے ہیں کہ اس کا رسالت سے مقابلہ نہیں ہے، اس کا توحید سے مقابلہ نہیں ہے، یہ محافظ ہیں، توحید کے محافظ ہیں، رسالت کے محافظ ہیں، یہ باڈی گارڈ ایسے ہیں کہ جو ذرا سا رسول کو کچھ کہے یہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ذرا سا توحید میں کوئی کسی چیز کو شامل کرنے لگے یہ بقا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہوں مولا جب امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین دونوں ہی ایک گود کے پلے ہوئے، ایک بابا کے بیٹے، ایک ماں کے بیٹے، ایک نانا کی زبان رسالت چوس کر بڑے ہونے والے، تو امامت فقط حسین کی نسل سے کیوں چلی؟ سوال پوچھو، کربلا میں امامت کا عروج دیکھا ہے آپ نے؟ اور جملہ کہہ دوں، کربلا وہ سرزمین ہے کہ جہاں ایک وقت میں 3 امام موجود تھے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایک کتنا بڑا مارکا ہے کربلا کا کہ جہاں جس کو سنبھالنے کے لیے خدا نے ایک وقت میں 3 اماموں کو وہاں موجود رکھا۔ حضرت محمد باقر چھوٹے تھے نا مگر موجود تو تھے نا۔ اب سوال پوچھو، نسل امام حسین علیہ السلام سے کیوں چلی؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ اللہ کی آواز آئی، تمہیں کس نے کہا کہ نسل امامت مولا حسین سے ہی چلی ہے؟ ہم نے امام حسن کو فراموش کر دیا۔ میں نے کہا اللہ میں نے دیکھا نا حضرت امام زین العابدین کے بعد حضرت امام محمد باقر سے نسل چلی، تو کہا تو نے غور نہیں کیا کہ امام محمد باقر فقہ جعفریہ کے بانی ہیں فقہ جعفریہ کے۔ بابا سے جو سنا وہ انہوں نے لکھا، بابا سے جو سنا وہ انہوں نے آگے ٹرانسفر کیا، بابا سے جو سنا وہ انہوں نے آگے دیا، ہے نا؟ دیا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا یہ جو فقہ جعفریہ ہے جس کو آپ اکثر کہتے ہیں ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، فقہ جعفریہ کے بانیوں میں امام محمد باقر کا نام ہے۔ اس کے بعد اس کو عروج دیا چھٹے امام کے دور نے،
تبھی تو چھٹے امام کے نام کی نسبت سے اس کو جعفری یا جعفریہ کہا گیا. سمجھ آ گیا یہاں تک؟ اب میں نے کہا مولا یہ بتائیے امام حسن کیوں نہیں؟ تو آواز آئی اللہ کی، جب میں نے فاطمہ کو 2 بیٹے دیے نا، ہماری لاکھ جانے قربان جناب سیدہ طاہرہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، کہا جانے قربان، کہ میں نے 2 بیٹے دیے، کہ جی، کہ دونوں کی پرورش جناب سیدہ سے کروائی، کہ جی، بابا علی جیسا دیا، کہا جی، دونوں نے نانا کا عروج دیکھا، جی، تمہیں کس نے کہا کہ امامت ہم نے ایک سے لی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ تم نے کربلا میں نہیں دیکھا، بیٹا حسین کا تھا، بیٹی حسن کی تھی. 5ویں امام کی ماں جناب فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ، کہا بیٹی حسن کی تھی، بیٹا امام حسین کا تھا. اب ان دونوں کو جب ساتھ لیا، ادھر سے بابا کی حکمت ملی، ادھر سے بابا کی شجاعت ملی، اوپر سے نانی کی طہارت ملی. کہا سارے شجرے کی طہارتیں نچوڑ کر جب بیٹا پیدا ہوا تو باقر نام رکھا گیا. کہا پتہ چلا شیعت ہے، شیعت. آپ نہیں کہہ سکتی خالی حضرت امام حسین. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں بیٹیوں سے بھی نسلیں چلا کرتی ہیں، آپ جانتی ہیں بیٹیوں سے بھی چلتی ہیں. تو یہی شیعہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. کربلا کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے. امام کا ہر لفظ با مقصد، اپنی طرف سے نہیں بولتے، جیسے رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے نا. وہی زبان رسالت رسول نے دی ہے.